سوال پیش کرنے سے قبل میں یہ تعارف کرنا چاہتا ہوں کہ میں ایک احمدی مسلمان کی حیثیت سے نہیں بول رہا. میں ترکی میں پیدا ہوا, وہاں پرورش پائی ہے, لیکن مجھے احمدی جماعت سے بہت لگاؤ ہے. میں ان کی بہت قدر کرتا ہوں. میں دیکھتا ہوں کہ دوسرے مسلمان جو غیر رنگی ہیں وہ نہ اسلام کو سمجھتے ہیں, نہ ان کی زندگیاں اسلامی اصولوں کے مطابق ہیں, لیکن وہ ان کی مخالفت میں لگے ہوئے ہیں. مثلاً آج کل جو پاکستان میں ہو رہا ہے مخالفت مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس نفرت کی وجہ کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جہاں ان مسلمانوں کا جو مذہبی عقائد میں اختلاف رکھتے ہیں احمدیوں سے, یہ فرض ہے کہ وہ ان کے عقائد کا مطالعہ کریں. اسی طرح احمدیوں کا بھی فرض ہے کہ وہ ان کو یہ سمجھائیں کہ ہم عقائد میں کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ مخالفت کرنے میں یا تکالیف پہنچانے میں 100% ناحق پر ہیں, لیکن احمدی جماعت کا بھی فرض ہے کہ وہ ان لوگوں کو سمجھائے اختلافات کے لیے. اور میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جماعت احمدی کو اس بات پر زور دینا چاہیے کہ ہمارے اختلافات کی ان کی وجہ کیا ہے, ان کو کیسے دور کیا جا سکتا؟ شکریہ بہت بہت آپ کا, جزاک اللہ. لیکن ایک مشکل ہے کہ جو خدا تعالیٰ کی تقدیر چلی آ رہی ہے ہمیشہ سے, اس کو کوئی انسان بدل نہیں سکتا. لن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا. ہمیشہ سے یہ دستور چلا آیا ہے کہ جب بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی سچی آواز اٹھی ہے تو وہ چونکہ دلوں پر اثر کرتی ہے, اس لیے اس کے رستے میں شور ڈالا جاتا ہے اور روک دیا جاتا ہے آوازوں کو اٹھنے سے, تاکہ دوسرے سن کر اثر نہ قبول کر لیں. یہ کوئی پہلی دفعہ واقعہ نہیں ہوا, بلکہ ہر دفعہ یہی واقعہ دوبارہ ہوتا چلا جاتا ہے. چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ پرشوکت آواز اور تو نہیں ہو سکتی تھی جو دل پر اثر کرتی تھی. وہ آواز اگر پہنچ جاتی تو وہ ساری جنگیں ایک ہونی نہیں تھی جو بعد میں ہوئی, وہ سارا خون خرابہ فساد ممکن ہی نہیں تھا. لیکن اہل عرب نے یہی طریق اختیار کیا کہ قرآن کریم فرماتا ہے یہ ایک دوسرے کو کہا کرتے تھے کہ جب یہ تلاوت کرنے لگے خدا کا پیغام تم تک پہنچائے, والغوا فیہا, تم شور ڈال دیا کرو, آواز ہی نہ پہنچنے دو. اور دوسرا بائیکاٹ کرو, مکے نہ جاؤ, مکے جاؤ تو اس شخص سے ملو نہیں. چنانچہ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایک بڑھیا ایک دفعہ بیچاری اسی طرح ڈری ہوئی مکے میں داخل ہو رہی تھی کہ اس کو لوگوں نے کہا تھا کہ یہ جادوگر ہے, اس کے سائے سے بھی بچنا. اس قسم کی باتیں مشہور کر دیتے تھے. آج بھی بالکل یہی حال جماعت احمدیہ سے کیا جا رہا ہے پاکستان میں, بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گیا حال. میں بتاؤں گا کیسے. بہرحال وہ گڑیا کا قصہ سن لیجیے کہ وہ داخل ہوئی ڈرتے کانپتے کہ میں کہیں اس رستے سے نہ گزر جاؤں جہاں نعوذ باللہ من ذالک اس کے نزدیک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ پڑتا تھا. تو ہر آدمی سے پوچھتی تھی کہ بتاؤ محمد کس رستے سے گزرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. خدا تعالیٰ نے اس کو ہدایت دینی تھی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے تو ان سے ہی پوچھ بیٹھی کہ بتاؤ ایک جادوگر ہے محمد, وہ کہاں سے گزرتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا رحمت اللہ کی, آپ نے فرمایا بیوی تمہارا پاس بوجھ ہے, تمہارے پاس, تم بڑھیا ہو, مجھے بتاؤ تمہیں کہاں جانا ہے, میں تمہارا بوجھ اٹھا لیتا ہوں اور تمہیں گھر پہ چھوڑنے جاتا ہوں, پھر تمہیں بتا بھی دوں گا وہ کہاں سے گزرتے ہیں. چنانچہ بڑھیا ساتھ چلی گئی اور جب منزل پہ پہنچے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بوجھ اتار کے رکھا تو فرمایا کہ بیوی وہ جادوگر میں ہی ہوں جس کے مطلب لوگ کہتے ہیں وہ جادوگر ہے. اس پر اس بڑھیا نے کہا کہ اگر تم وہ ہو تو تمہارا جادو تو چل گیا مجھ پر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ, یہی اس نے خلق کا جادو ہے تو یہ تو سب پہ چلے گا, کوئی روک نہیں سکتا. تو یہ علامت ہوتی ہے قوم کی شکست کی کہ وہ آگے بات نہیں پہنچنے دیتے. جب پاکستان میں جو کچھ ہوا ہے بالکل یہی واقعہ ہوا ہے. ہمارے آنے سے پہلے جب یہ انہوں نے آرڈیننس جاری کیا ہے اس سے پہلے جوق در جوق لوگ ربا آنا شروع ہو گئے تھے اور ہزاروں کے مجمع ہوتے تھے, بعض دفعہ روزانہ. بعض دفعہ تو لگتا تھا کہ چھوٹا سا ہمارا جلسہ ہو رہا ہے.
یعنی لنگر کھانے میں دیگوں سے دیگیں پکتی تھیں اور پھر مہمان زیادہ ہو جاتے تھے اور دوبارہ چڑھانی پڑتی تھی. بعض دنوں میں 2,000 تعداد پہنچ جاتی تھی غیر جماعت مہمانوں آنے والوں کی. اور پہلے تو ہفتے میں ایک دن ہوا کرتا تھا، اب یہ تقریباً روزانہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا. تو یہ لوگ آتے تھے، آ کے سوال مجھ سے براہ راست کرتے تھے اور واپس اس طرح جاتے تھے کہ اپنے اپنے علاقوں میں جا کر یہ امبولات کا پیغام پہنچانا شروع کر دیتے تھے. کثرت کے ساتھ بیٹھیں ہونی شروع ہو گئیں. اب جب میں پنڈی گیا ہوں تو آنے سے جب یہ آرڈیننس ہوا ہے اس سے 3 دن پہلے تک میں راولپنڈی میں تھا، اسلام آباد میں، اور گورنمنٹ نے پہرے بٹھا دیے تھے دریا کے اٹک کے پاس بھی اور اسلام آباد کے رستوں پر بھی ناکہ بندی کی ہوئی تھی کہ غیر احمدیوں کی جو بسیں آ رہی ہیں یہاں ملاقات کے لیے ان کو روکا جائے. چنانچہ جو پکڑی جاتی تھی وہ واپس ہو جاتی تھی. پشاور کی 2 بھری ہوئی بسیں اٹک کے پل سے واپس کر دی گئیں. ایک نکلائی تو وہ اسلام آباد کے ناکہ لگا ہوا تھا پولیس کا، وہاں انہوں نے وہاں سے چوکی سے واپس کرا دیا اور کہا کہ ہمیں حکم ہے. اور CID یہ رپورٹیں کر رہی تھی کہ کسی طرح رک نہیں رہے لوگ، جاب در جاب جا رہے ہیں، ہم کس طرح روک سکتے ہیں. تو حکومت کو پینک پڑ گئی تھی. اور آرڈیننس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے جس میں الفاظ یہ ہیں کہ ان کو اپنا پیغام پہنچانے کی بھی اجازت نہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہنے کی اجازت نہیں، مسلمانوں کی طرح بہیو کرنے کی اجازت نہیں. اور اگر یہ ایسا کریں، اذان دیں یا السلام علیکم بھی کہیں، کسی طرح بھی مسلمان بنیں، مسلمانوں کی طرح کے اخلاق اختیار کریں، تو سزا 3 سال قید سخت اور جرمانہ لامتناہی جتنا بھی وہ جج کر دے، چاہے ساری جائیداد ضبط کر لے. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے دنیا میں کہ نیکی کی سزا مقرر ہوئی ہے. کبھی دنیا میں ایسی بیوقوف قوم ظاہر نہیں ہوئی. اب پر ساری دنیا کی تاریخ پڑھ لیں کہ جہاں قوموں نے روکے تو ڈالی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جیسا میں نے بیان کیا روکے ڈالی ہیں، لیکن ایسی جاہلانہ حرکت کہ جب یہ اپنے آپ کو مسلمان کہیں تو ان کو 3 سال کے لیے قید کر لو اور جرمانہ کرو. مسلمانوں کی طرح بہیو کریں تو جرمانہ کرو. مسلمانوں کی طرح بہیو کرنا تو مطلب یہ ہے کہ شرافت کے ساتھ بہیو کریں. اسلام کیا ہے؟ جھوٹ نہ بولو، چوری نہ کرو، گندگی نہ اختیار کرو، لوگوں کو مال نہ لوٹو، رشوتیں نہ دو، رشوتیں نہ لو. یہی ہے نا اسلام کا بہیویئر. تو اب پاکستان کے قانون میں یہ جرم ہو گیا ہے. وہاں ایک زانی، ایک فاسق فاجر، ایک چور و چکا اگر کوئی کسی جرم میں پکڑا جاتا ہے تو اس کی بیل ہو سکتی ہے، لیکن السلام علیکم کہنے والے کی بیل نہیں ہو سکتی. احمدی اگر السلام علیکم کہے، احمدی اگر مسلمانوں کی طرح بہیو کرے تو اس کی 3 سال قید بمشقت. یہ کیا ہوا ہے؟ یہ واقعی شکست کی علامت ہے. یہ نہیں چاہتے کہ جماعت احمدیہ اب عوام سے کسی قسم کا رابطہ رکھ سکے کہ ان کو پتہ ہے کہ اب یہ نہیں پھیلنا ہے. تو ہمارا قصور نہیں ہے. آگے سے علماء نے جھوٹی باتیں مشہور کی ہوئی ہیں. ایک طرف کہتے ہیں ان کا کلمہ اور ہے، دوسری طرف کلمے مٹا رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جہاں جہاں لکھا ہوتا ہے. تو یہ افراتفری کی علامت بھی ہے. اور جب بھی قوم شکست کھانے لگتی ہے اس وقت وہ جبر پہ آ جاتی ہے. چنانچہ جبرن پیغام کو روکا جا رہا ہے، اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے.